جناب چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب، جناب وقاص صاحب اور دیگر ہمارے صدر باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر موجودین پریزیڈیم اور میرے آئی ایل ایم کے ٹائیگرز اور ٹائیگرز، آپ کو انشاءاللہ قریب خوشخبری ملے گی۔ کل انشاءاللہ عمران خان اور میرا بیوی بشرا کی یہ جو آخری مقدمہ ہے جو عزت کا، انشاءاللہ کل اس میں آپ کو خوشخبری ملے گی اور مخلصی ہو جائے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین کو کون جیل میں رکھتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بشرا بیوی کو کون جو ہے بابا سلاسل رکھتا ہے۔ یہ مذاق بند ہونا چاہیے اس ملک کے ساتھ، یہ کھلواڑ بہت ہو لیا۔ 11 مہینے سے ایک شخص جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نئے مقدمات بنا دیں گے، یہ مذاق نہیں چلے گا۔ اور اسی لیے آج جو یہ کانفرنس ہے یہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ بھی سن لیں، آپ جو تکنیکی بنیادوں پر ٹیکنیکلٹیز میں باتیں کر رہے ہیں، یہ قوم اور ملک ٹیکنیکل جسٹس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ یہ آئین کی روح کو پسند کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کا جو فیصلہ بلہ چھیننے کا تھا، ہمارا سمبل چھیننے کا تھا، اس نے جمہوریت کا قتل کر دیا تھا، اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں بدترین فیصلوں میں شمار ہوگا جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو آپ باقی اپنے ہمراہی جج صاحبان کی بات بھی سنیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں ناانصافی ہو رہی ہے، جو کہہ رہے ہیں اس ملک میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سمبل کو چھیننا ہی غلط تھا، جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ایک سازش کے تحت جو ہے وہ ملا ہوا تھا اور اس نے تشریح سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط کی۔ تو ہم آپ سے بھی توقع کرتے ہیں کہ 13 جج صاحبان جو ہے یہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کو بحال کریں گے، کیونکہ آئین کی روح ہی مجروح ہو چکی ہے، اور جب آئین کی روح مجروح ہو جائے تو یہ عمرانی معاہدہ جو ہے پاکستان کو یہ ہی ڈھانچہ مل جاتا ہے۔ خدا کا خوف کرو، آپ نے الیکشن مینڈیٹ کو ڈاکہ مارا، فارم 47 کے ذریعے 17 سیٹوں والا جو ہے وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے، 17 سیٹیں صرف مسلم لیگ نون نے لی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام پر ڈاکہ مار کر، اس طرح سے عوام کو خائف کر کے، اس طرح سے 144 لگا کر، اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے سمبل کو چھین کر، اس طرح سے پتر کر کے عوام کو سلام ہے۔ پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو بڑا دو کر واضح جو ہے عزم کیا، اور انہوں نے اپنا ووٹ کے ذریعے ثابت کیا، اور وہ سمبل ان کو پرواہ نہیں تھی، کیونکہ بننے کا ووٹ نہیں تھا، یہ ووٹ عمران خان کا ووٹ تھا، یہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ تھا، یہ پاکستان کو عوام کو مقتدر کرنے کا ووٹ تھا، یہ پاکستان کی نسلوں کو سنوارنے کا ووٹ تھا، یہ پاکستان کو غیرت اور حمیت کے ایک مقام پر پہنچانے کا ووٹ تھا، اور اس پہ بھی ڈاکہ مارا۔ اور کدھر گیا وہ تاج پوشی والا بادشاہ جو کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو؟ شرط تم کو مگر نہیں آتی، ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہو، اور پھر آپ جو ہے مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے۔ آپ نے بھائی کو وزیر اعظم بنا دیا، آپ نے سمدھی کو نائب وزیر اعظم بنا دیا، آپ نے دختر نیک اختر بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا۔ او بھائی باقی تو غلام ہے نا، 25 کروڑ عوام تو آپ کے غلام ہے نا، آپ کو تو 1
خاندان سے باہر کچھ نظر نہیں آتا. ان کی ذرا دولتیں دیکھو. ان کے نہ صرف پاناما لیگ کے قصے ختم بھی نہیں ہوئے تھے. دبئی لیگ کو ذرا دیکھ لو. ان کی جائیدادیں دولتیں اور جاگیریں تو باہر ہیں، اور پھر کس منہ سے جا کے لوگوں کو کہتے ہو کہ آ کر آپ انویسٹمنٹ کریں اس ملک کے اندر. او بھائی، اپنی ہی جائیداد واپس لے کے آ جاؤ، پاکستان کے سارے قرضے اتر جائیں گے، IMF کی محتاجی نہیں رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ علامہ اقبال کا ذرا دیکھیے گا کہ کیا خوبصورت اس نے رندوں والی بات کی تھی. اور اس نے کہا اس وقت کے قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. یہ غالب کا شعر ہے، لیکن فاقہ مستی آج اس عالم پر پہنچی ہے کہ آپ الامان آپ دیکھیے گا. اور اس سے کیا سمجھتے ہیں یہ بجٹ جو ہے عوام منظور کرے گی؟ یہ بجٹ ایک ہٹ مین کا بجٹ ہے، یہ معاشی قتل ہے یہ عوام کا اور پاکستان کا. یہ گروی رکھا گیا ہے پاکستان کو. اور کس سودی نظام کی بات کرتے ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح لکھا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ ہم کیفیت جنگ میں جا رہے ہیں. یہ سودی نظام کے ساتھ ہمارا 9.5 ارب ہمارا جو ہے وہ سود کا ہم نے قسط دینی ہے صرف. تو یہ بجٹ کا 52% جو ہے وہ جا رہا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لو، 1971 والی مت تحریک کو دہراؤ اور پاکستان کے عوام کو اور ان کو حقوق واپس کرو. عمران کو ہم چھڑا کر رہیں گے، اور عمران جس دن باہر آیا عوام کا سیل رواں ہوگا جو ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک آپ کو سواگت کرے گا. آئین پر عمل جاری کرو، اور اسی میں پاکستان کی مضبوطی ہے. پاکستان